السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح جب خبروں کے لیے ٹی وی کھولا تو آل پارٹیز کانفرنس پشاور کا بڑا غلغلہ تھا، جس کو پی پی کی طرف سے جو نامزد کردہ گورنر ہیں فیصل کچھ کریم، ان کا فیصل کنڈی نام ہے ان کا، تھنک انہوں نے بلائی ہوئی تھی یہ کانفرنس، اور بڑا دعوے ہو رہے تھے کہ ہم نے بڑے جو ہیں کارنامے کرنے ہیں۔ اس کے دو ہی حصے تھے، یعنی اگر یوں کوئی اس کے جائزہ لینے کی کوشش کی جائے تو یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی بڑی نکمی جماعت ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ زیادتی پہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ ہم بڑے کارنامے کر دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ سی ایم بلائیں، اور اگر سی ایم نہیں بلا رہے، چیف منسٹر صوبے کے نہیں بلا رہے، تو یہ گورنر ہی بلانا چاہ رہے ہیں تو بلائیں، ملیں جا کے، جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے جا کے ملیں، ان سے ڈسکس کریں اور آپس میں کچھ طے کر کے تو پھر دوسری پارٹیز کو بلائیں۔ تو ایسا ابھی انہوں نے نہیں کیا، اور یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ یعنی ایک ایسی حکومت جو 90% جس کے ووٹس ہیں، 80 to 90%، 2/3 سے بڑھ کے خیبر پختونخوا کی وہاں اکثریت ہے، تو وہاں ایک گورنر کیا کارنامہ کر کے دکھائے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ جو سی ایم ہیں، چیف منسٹر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں جو کرم ضلع کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کے مائدین کے ساتھ، فوج کے اور حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور ابھی ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اس صورت میں ہم آل پارٹیز کانفرنس کیسے بلا سکتے ہیں؟ تو گورنر صاحب جو بلانے کے دعوے کر رہے ہیں، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً بلا لی، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سٹیج پہ کوئی یہ کانفرنس بنتی ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ جو سب سے پہلی بات کہ فیصل جو ہیں، یعنی گورنر صاحب ہیں جو کے پی کے کہ وہ یہ کانفرنس بلانے کے مجاز ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک نامزد کردہ گورنر ہیں اور ان کی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صوبے میں پاور نہیں ہے، حکومت میں ان کا کوئی زور نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال ملتی ہے، یہ کراچی میں عشرت العباد ہوتے تھے جو گورنر، وہ کراچی میں اپنا انتظام چلاتے تھے اور ان کے ساتھ کے جو وزیر اعلیٰ ہوتے تھے وہ اندرون سندھ میں انتظام چلاتے تھے، تو اس کی کوئی توجیہ پھر بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ یعنی کراچی میں ایم کیو ایم کا زور تھا جس کے نمائندے تھے عشرت العباد، اور اندرون سندھ میں ظاہرہ پی پی کی ایک اکثریت تھی، لیکن پھر بھی یہ کوئی صحت مند چیز نہیں ثابت ہوئی، کیونکہ حکومت کی جو اختلافات اس طرح کے ہوئے تو پھر گورنر جو تھے عشرت العباد وہ وزیر اعلیٰ کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہے، اور جو وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے وہ عشرت العباد کو کور دیتے رہے، اور کوئی کراچی کی بھی بربادی ہوئی اور اندرون سندھ کے بھی حالات ناگفتہ بے ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے حکومت بہرحال کافی عرصہ کی، وہ کئی عشروں تک ان کی حکومت چلی ہے پی پی کی، تو ان کو اس طرح کے فارمولے جو ہے دہرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسری ایک اس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ فوج اس پہ جو ان کی معاونت کرے گی، تو فوج کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ پہلے وہ جو گولی چلا چکے ہیں ڈی چوک میں ایک عوام پہ، جو کہ سارے دنیا کے چینل بھی یہ گواہی دے چکے ہیں کہ کوئی ان لوگوں کے پاس گلیل اور ڈنڈوں اور کیل والے ڈنڈے کہہ لیں آپ، چلے ڈنڈے ہی تھے ان کے پاس، وہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا احتجاجیوں کے پاس، تو آپ نے ان پہ گولی کیوں چلائی؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ عوام پہ گولی چلانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اور وہ بھی ایسے لوگ جو مجموعی طور پہ پرامن تھے۔ آپ 100 اس کی توجیہیں بنائیں اور پرانی ویڈیو بیچ میں شامل کر کے
پولرائز کریں اور سرکاری سرمایے سے اشتہار دے دے کے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی دہشت گردوں کا وہ نہیں تھا خدا نخواستہ جن کے ہاتھوں میں کوئی بم تھے یا کوئی ایسے دہشت گردوں کے تو آپ نزدیک نہیں پھٹکتے نا، تو عوام کے اوپر آپ نے گولی چلائی ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اور یہ بالکل وہ بنگلہ دیش والا ایک ماڈل آپ نے پیش کیا ہے، اور اس سے آپ ڈریں اس دن سے کہ جب اس سے پلٹ کے بازی آپ کے اوپر آپ کے اوپر نہیں پڑے گی بلکہ پورے ملک پہ پڑے گی۔ تو اب آپ وہاں گورنر راج کے ذریعے اپنے وہاں مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان چیزوں کے کبھی بھی کوئی اچھے نتائج نہیں نکلتے قومی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہمیں سب کو ہدایت دے۔